ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینہ الرسول جانے کے بعد وہاں پر یہودیوں کے ساتھ سرکار کا یعنی کہ سرکار کا آمنا سامنا ہوا، اور سرکار نے ایک موقع پر فرمایا بھی تھا اگر صرف 10 یہودی اسلام قبول کر لیں تو باقی سارے کے سارے یہودی بھی ایمان قبول کر لیں گے اور یہودیت کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کی شان یہ ہے ان یہودیوں میں سے صرف عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بھائی تھے جن کے 2 بیٹے تھے، تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھتیجوں کو بھی پیغمبر علیہ السلام پر ایمان لانے کی تلقین کی اور ان کو بتلایا کہ دیکھو تورات کے اندر جس نبی کے متعلق بشارتیں دی گئی ہیں وہ تمام کی تمام بشارتیں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہیں، لہذا نجات کا راستہ یہی ہے کہ جیسے میں نے محمد کا دامن تھام لیا تم لوگ بھی محمد کا دامن تھام لو۔ چنانچہ عبداللہ ابن سلام کی دعوت پر بھتیجوں میں سے ایک بھتیجا اسلام قبول کر لیتا ہے اور دوسرا بھتیجا اسلام قبول نہیں کرتا۔ چنانچہ آگے والی جو آیات مبارکہ ہیں اس کے اندر اسی بات کو بیان کیا گیا، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، کون ہے یا وہ ہوگا یا وہی ہو سکتا ہے آدمی یا کون ہو سکتا ہے وہ آدمی جو ملت ابراہیمی سے اعراض کرے، الا من صفح نفسہ، مگر وہی جس نے اپنے نفس کو بے وقوف بنا لیا۔ مطلب ملت ابراہیمی ایک ایسی ملت ہے کہ جس ملت کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، اس ملت کو نہ ماننے والا بے وقوف ہی ہو سکتا ہے۔ اس میں اشارہ اس بندے کی طرف ہے کہ جو حضرت ابراہیم کے دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے ضمن میں 3 باتیں سمجھ لیں انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ توجہ ہے، سمجھ رہیں گے انشاءاللہ۔ 3 چیزیں ہیں بظاہر الفاظ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اس کے اندر 3 قسم کے الفاظ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلا لفظ ہوتا ہے دین، دال یا نون، دین، ہم کہتے ہیں دین اسلام، پہلا لفظ ہوتا ہے دین۔ دوسرا لفظ ہوتا ہے ملت، یہاں پر بھی آیا، اور تیسرا لفظ ہوتا ہے شریعت، یہ بھی قرآن کریم کے اندر آیا۔ یہ 3 الفاظ ہیں، ان 3 الفاظ کا استعمال قرآن کریم کے اندر بکثرت ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، اور بیانات کے اندر بھی آپ نے سنا ہوگا ہم ملت ابراہیمی کے ماننے والے ہیں، ہاں ہم محمد الرسول اللہ کی شریعت کو ماننے والے ہیں، یہ ہمارا دین دین اسلام ہے۔ یہ 3 الفاظ جو ہیں یہ الگ الگ معنی رکھتے ہیں۔ ان میں سے جو سب سے پہلا لفظ ہے اس کو دین کہا جاتا ہے۔ دین نام ہے بنیادی عقیدے کا، دین نام ہے بنیادی عقیدے کا، دین نام ہے بنیادی عقیدے کا۔ دین کے اندر اللہ کی توحید آتی ہے، اللہ کی جو نورانی مخلوق فرشتے ہیں ان پر ایمان آتا ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان آتا ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتابوں پر ایمان آتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے دین۔ تو دین کا مطلب کیا ہوا؟ بنیادی عقیدہ، اور بنیادی عقیدے سے مراد اللہ پر ایمان ہوگا، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر ایمان ہوگا۔ حضرت آدم سے لے کر ہمارے پیغمبر تک جتنے بھی انبیاء کرام دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں ان سب کا دین یہی تھا، دین سب کا یکجا تھا۔ حضرت آدم کا ماننے والا ہو یا ہمارے پیغمبر کا ماننے والا ہو، اس چیز کے اندر دونوں مذاہب کے اندر اشتراک پایا جاتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، بھلے وہ ہمارے مذہب کا ہو یا کسی اور مذہب کا ہو، کہا یہ جائے گا کہ یہ دین کا پیروکار ہے، بھلے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ اگر وہ اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتا، یا اگر وہ فرشتوں کو، یا اگر وہ اللہ کے رسولوں کو یا کتابوں کو نہیں مانتا، تو کہا جائے گا یہ بندہ دیندار نہیں ہے۔ کسی کو دیندار تب کہیں گے جب بنیادی عقائد پر اس کا عقیدہ اور اس کا ایمان موجود ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 آتی ہے ملت، نمبر 2 آتی ہے ملت۔ اب دین کا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ تو دینیات کے اندر آ گیا، اور جو ملت ہوتی ہے ملت، ہر شریعت کے اندر کچھ موٹے موٹے اصول ہوتے ہیں، ہر شریعت کے اندر کچھ موٹے موٹے اصول ہوتے ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر ہمارے پیغمبر تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کی شریعتوں کے اندر کچھ موٹے موٹے اصول تھے، کچھ موٹے موٹے اصول تھے،
وہ موٹے موٹے جو اصول ہوتے ہیں، وہ موٹے موٹے اصول بھی سارے کے سارے تمام کے تمام انبیاء کرام کے درمیان مشترک ہوتے ہیں۔ موٹے موٹے اصول بھی تمام انبیاء کرام کے درمیان مشترک ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مثال کے طور پر طہارت کو لے لیں، پاکی، طہارت کو لے لیں، پاکی۔ حضرت آدم سے لے کر ہمارے پیغمبر تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، ان تمام کی شریعتوں کے اندر طہارت کا حکم تھا۔ ناپاکی کو کسی بھی آسمانی شریعت نے پسند نہیں کیا اور نہ ہی کسی نبی نے پسند کیا۔ یہ ہمارے مذہب کے اندر بھی ہے اور ہم سے پہلے تمام مذاہب کے اندر بھی تھا۔ سماحت یعنی کہ فیاضی، سخاوت وغیرہ کا جو معاملہ ہے، یہ بھی تمام کی تمام شریعتوں کے اندر چلتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ کسی بھی شریعت کے اندر یہ حکم چینج نہیں ہوا۔ عاجزی کرنا، انکساری کرنا، اللہ کے روبرو جھکنا، یہ بھی تمام کی تمام شریعتوں کے اندر چلا آ رہا ہے۔ تو یہ موٹے موٹے اصول ہیں جو تمام کی تمام شریعتوں کے اندر مشترک ہیں، لیکن چونکہ دین بنیادی عقیدہ، تو طہارت عقیدہ نہیں ہے، طہارت عقیدہ نہیں ہے، طہارت یہ ایک اصول ہے۔ طہارت کیا ہے؟ ایک اصول، ایک ضابطہ، ایک قانون ہے جو آسمانی شرائع کے اندر ہمیں ملا ہے۔ بھلے حضرت آدم کی شریعت ہو یا ہمارے پیغمبر کی شریعت ہو، ان شریعتوں کے اندر یہ چیز ہمیں